ناظرین اکرام، قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام سے پوچھا، میں جو دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ ناظرین اکرام، قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ علم کا اٹھ جانا۔ ناظرین اکرام، علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے کہ جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور ہرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور ہرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہرج کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قتل۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، والدین کی نافرمانی۔ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے جواب دیا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، لیکن میں تجھ کو اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنے مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگ کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، یعنی اسی کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ ماؤں کے رحموں میں جو کچھ بھی ہے اسے بھی وہی جانتا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، عمل کا ناپید ہو جانا۔ ناظرین کرام، قیامت کے قریب قرآن و احادیث پڑھائے تو جائیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، زیاد، تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس پر وہ کسی طرح عمل نہیں کرتے؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ناظرین اکرام، قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدمی زندہ ہوگا۔ بظاہر بڑے بڑے عقل مند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بیابتاً بے ایمان ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت حذیفہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی، بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا۔ اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آبلہ کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے
لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک ایماندار دار آدمی موجود ہے، اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں۔ اگر مسلمان ہوتا تو اسے مجبور کرتا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ بے ایمانی نہ کرے۔ ناظرین اکرام، قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی: جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، قلم کا ظاہر ہونا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا، اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ جانتا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا نہ برائی سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت جلد ایک ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے، وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا۔ ناظرین اکرام، قیامت کی ایک اور بڑی نشانیوں میں سے عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، تجارت کی کثرت، تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ پڑھنا لکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں میں پہلے فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بد عہدی کرے گا۔ اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یا منشی تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جھوٹ کی کثرت، قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں۔ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل کرنا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت، قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت،
क़यामत से पहले फहाशी, बेहयाई और फहश गोई आम हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बेहयाई और फहश गो को पसंद नहीं फरमाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि अल्लाह ताला बेहया और फहश गो से बुग़्ज़ रखता है। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि बेहयाई और फहश गोई आम हो, कता रहमी की जाए, हमसाये से बुरा सलूक किया जाए, खाइन को अमानतदार कहा जाए और अमानतदार को खाइन कहा जाए। नाज़रीन इकराम, क़यामत से पहले खून रेज़ी और कत्ल आम हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ऐसे शबो रोज़ आएंगे कि उनमें इल्म दीन उठा लिया जाएगा और जहालत उतरेगी, यानी आम हो जाएगी, और हिर्ज आम होगा। हिर्ज का मतलब है कत्ल। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। नाज़रीन इकराम, क़यामत की एक और बड़ी निशानियों में से लिबास के बावजूद नंगी औरतों का फितना। औरतों का तंग, बारीक या उरिया लिबास पहनकर अपने जिस्म और हुस्न की नुमाइश करना क़यामत के फितनों में से एक है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जाने वाली दो किस्में ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। उनमें से एक वो लोग हैं जिनके पास बैल की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोग यानी अपनी राया को मारेंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होती हैं, मर्दों को बहकाने वाली और ख़ुद बहकने वालियाँ। उनके बाल सरबख्ती ऊँटों की कोहान की तरह, बालों में ऊंचे जूड़े लगाने की वजह से एक तरफ झुके होंगे। ऐसी औरतें जन्नत में जाएंगी, न जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तवील मुसाफत से आती है। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। नाज़रीन इकराम, औरतों की हुक्मरानी का फितना। औरत का हुक्मरान बनना क़यामत के फितनों में से एक फितना है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जंगे जमल के मौका पर अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात ने बहुत फ़ायदा पहुँचाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाई जब आपको मालूम हुआ कि ईरानियों ने कसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो औरत को हाकम बना ले। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं क़यामत की एक और बड़ी निशानी, यहूद व नसारा की पैरवी का फितना। कुफ़ार की पैरवी करने के मामला में मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हज़रत मस्तूरत बिन शद्दाद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये उम्मत पहली उम्मतों के तरीके इख्तियार करने में किसी से पीछे नहीं रहेगी। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। क़यामत से पहले मुसलमान अकायद, मुआशरत, तो इतवार, लिबास, तराश, खराश, चाल ढाल, रहन सहन, खुर्दो नोश वगैरह हर चीज़ में कुफ़ार की पैरवी करेगी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत पहली उम्मतों के तौर तरीके इख्तियार ना कर ले। अगर वो एक बिलशत चलेंगे तो तुम भी एक बिलशत चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगली उम्मतों से मुराद आतिश परस्त और ईसाई हैं? आपने इरशाद फरमाया, फिर कौन? इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो क़यामत की निशानियों के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया।